Assalamu alaikum students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies in American Lifestyle School System. This is topic of grade pre-9, chapter number 1. Our topic is ideology of Pakistan. Students, last time हमने ideology को discuss किया था, उसकी definition, sources और importance. अब next हमारा topic है नज़रिया पाकिस्तान. So once again students, आपकी याद दहानी के लिए ये लेक्चर हमारे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है, तो आप लोग अपने जर्नल्स साथ ले लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इन दिस टॉपिक वी हैव फर्दर 3 पॉइंट्स. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में 3 पॉइंट्स हैं. Those 3 points or those 3 parts of this topic are meanings of ideology of Pakistan, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम. सेकेंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत. ये नज़रिया किस तरह से बना, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल थे. और फिर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके अनासर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. Students, as we know that Pakistan is an ideological state. पाकिस्तान नज़रियाती मुल्क है, नज़रिए की बुनियाद पर बना है. और पाकिस्तान का नज़रिया बेसिकली नज़रिया इस्लाम है. इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ इज़ बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. नज़रिया इस्लाम को नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस्लाम ही वो बुनियादी चीज़ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था. सो दैट्स वाई आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम एक्चुअली इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. नाउ वाई on the basis of religion Muslims demanded a separate state? Were there any hurdles in practicing their religion in subcontinent? That was the question which was once asked from the founder of Pakistan, Mr. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam से ये क्वेश्चन किया गया था कि बरे सगीर के अंदर मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम्स थी, बरे सगीर के अंदर पाकिस्तान का जो कंसेप्ट था वो कब और कैसे इवॉल्व हुआ. इन रिप्लाई टू दैट, Quaid-e-Azam said that Pakistan came into being on the very day when first Hindu of subcontinent embraced Islam. पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बर्रे सगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था. इसमें क्या कंसेप्ट है? बिकॉज इस्लाम इज़ अ रिलीजन. हम ये पढ़ चुके हैं कि रिलीजन एक लाइफस्टाइल होता है. सो इस्लाम के यहाँ पर आने से एक न्यू लाइफस्टाइल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था. द फर्स्ट पर्सन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ही बिकेम द मेंबर ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटी. इस बेस के ऊपर कायद-ए-आज़म ने ये कहा था दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन द वेरी डे व्हेन फर्स्ट हिंदू ऑफ सब कॉन्टिनेंट एम्ब्रेस्ड इस्लाम. तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इस्लाम के आने के साथ ही पाकिस्तान की बुनियाद सब कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ गई थी, क्योंकि एक न्यू ग्रुप, एक न्यू सोसाइटी यहाँ पर बनना शुरू हो गई थी और वही ग्रुप बाद में इवॉल्व हुआ इनटू अ डिफरेंट नेशन. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम एग्जैक्टली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इन आवर बुक्स देयर आर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन. उसमें से 2 डेफिनेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन है
Ideology of Pakistan is the name of obtaining separate homeland. Name of obtaining separate homeland so that the Muslims of subcontinent might give practical shape to Islamic values and ideas in the light of teachings of Quran and Sunnah and led their lives according to the principles of Islam. इसको अगर हम उर्दू के अंदर देखें तो नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ित्ता ज़मीन का हुसूल है जिसमें मुसलमानान बर्र सगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के रोशन उसूलों के तहत गुजार सकें. मीन्स कि वो जो थिंकिंग थी कि मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, and to lead their lives according to the principles of Quran and Sunnah. They wanted a separate state जहाँ पर पावर उनके पास हो, जहाँ पर इख्तियार उनके पास हो. वो एक सेपरेट स्टेट ऑब्टेन करने के लिए, एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल करने के लिए जो एक कोशिश की गई थी, वो जो सोच थी, उसको नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता. In other words, ideology of Pakistan is the name of overall concept of Pakistan movement and construction of Pakistan. यानी तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं. पाकिस्तान मूवमेंट ओवरऑल, उसके अंदर जो जो स्टेप्स लिए गए थे, जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनाने के अंदर, जो डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स थे उनको किस तरह से ओवरकम किया गया था, ये सारी जो डिटेल है दैट इज़ इन शॉर्ट नोन एज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. So these are the two definitions, and students, as you know, that we have to memorize and write it down the definitions in exact wording. So आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है. दोनों डेफिनेशंस को ये एज शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन. नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत. इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. अब फर्स्टली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन करते हुए पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है इस्लामिक वैल्यूज़. इस्लामिक वैल्यूज़ बेस हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की. फिर सेकेंड इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मुस्लिम रिफॉर्मर्स. मुस्लिहीन. मुस्लिहीन से मुराद वो लोग जिन्होंने इस्लाह की, यानी जिन्होंने न्यू कंसेप्ट्स जो है वो प्रेजेंट किए. डिफरेंट मुस्लिम रिफॉर्मर्स, उनके क्या ओपिनियंस थी, कब कब उन्होंने जो है वो एक सेपरेट स्टेट के हवाले से अपने थिंकिंग्स शेयर की. और फिर लास्ट में सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स. हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो सकाफती और माशरती हालात थे, उन हालात का क्या किरदार है, उनकी वजह से किस हद तक मुसलमान इस बात में जस्टिफाइड थे कि वो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करें. इन तीन बेसिस के ऊपर we are going to discuss ideology of Pakistan according to our new books of Pakistan studies. So firstly, Islamic values या इस्लामी अक़दार. Students, remember, what are the values? First thing, very common and simple concept. Values are common practices of society. किसी भी मुआशरे के उमूमी रवाज को अक़दार कहा जाता है. यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैबिट जो किसी सोसाइटी में कॉमनली प्रैक्टिस की जाती हो, उसको हम वैल्यू कहेंगे. दोज वैल्यूज़, दोज टीचिंग्स और दोज हैबिट्स विच आर प्रीच्ड इन इस्लाम, वो काम जिनको करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनको इस्लामिक वैल्यूज़ कहा जाएगा. जैसे कि इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, ब्रदरहुड है. इस्लाम की ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं. So these are the basic Islamic values. Once again, here is a saying of Quaid-e-Azam. Once Quaid-e-Azam was asked कि बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है. मुस्लिम्स कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन. मुस्लिम्स अपनी वर्शिप्स कर सकते हैं. मुस्लिम्स अपनी मॉस्क्स में जाते हैं, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं.
تو ریلیجیسلی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دین وائی پاکستان از ڈیمانڈیڈ؟ سو ان ریسپانس ٹو دیٹ قائد اعظم سیڈ دیٹ brotherhood, equality and humanity are the basic things of our religion, culture and civilization. We feared the termination of these basic human rights, so we did struggle for the creation of Pakistan. یعنی بھائی چارہ, مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب, ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں. چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا, اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی. اس سینگ میں, اس کوٹیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ایک سمپل سی بات قائد اعظم نے کی ہے. وی نو دیٹ ریلیجن از ناٹ اونلی اے سیٹ آف اڈوریشنز اور ورشپس. مذہب صرف عبادات کا نام نہیں ہوتا, بٹ اٹ ہیز اے پروفاؤنڈ امپیکٹ آن دا ہول آف سوشل لائف. پوری انسانی زندگی پر, پوری معاشرتی زندگی کے اوپر مذہب کے اثرات ہوتے ہیں. سو ان دیٹ کنٹیکسٹ قائد اعظم سیڈ دیٹ brotherhood, equality and humanity, یعنی بھائی چارہ, مساوات اور انسان دوستی. These are the three things, these are the three factors which are the base or basic things of our religion. یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں. ہمارے مذہب میں ان چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. These are our religious values, and not only our religious values as well as they are the part of our culture. یہ ہماری ثقافت کی بنیاد بھی ہیں. تو وہاں پہ بر صغیر کے اندر چونکہ مسلمان اقلیت میں تھے, تعداد کم تھی, اور جو ہندو سسٹم تھا وہ ڈپینڈ کرتا تھا کاسٹ سسٹم کے اوپر, جبکہ ہماری بیس ہے, ہمارے ریلیجن کی ٹیچنگ ہے مساوات, ایکویلٹی, اور کاسٹ سسٹم اس کا بالکل اپوزٹ ہے. تو یہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری یہ جو بیسک ویلیوز ہیں, دیز ویلیوز ور انڈینجرڈ, ان کے ختم ہو جانے کا خدشہ تھا. اس وجہ سے ہم نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی, سو دیٹ کہ ہم اوور آل اپنے ریلیجن کو کمپلیٹلی فالو کر سکیں, ناٹ اونلی دا ورشپس. اب اس کے بعد نیکسٹ ہے مسلم ریفارمرز. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا کنسیپٹ یا پاکستان کی ڈیمانڈ ایک دم سے سامنے آئی تھی, یا ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلم لیگ سے پہلے کسی اور نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی یا کوئی کنسیپٹ نہیں دیا تھا. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو دیر ور ڈفرینٹ مسلم لیڈرز اینڈ ریفارمرز جنہوں نے ڈفرینٹ ٹائمز میں مسلمس کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی تھی, مسلمس کو ایک سیپریٹ نیشن ڈکلیئر کیا تھا. ون بائی ون اگر ہم ان کو دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو آور بک دا فرسٹ ون از سر سید احمد خان, جنہوں نے 1867 کے اندر مسلمس کو ایک سیپریٹ نیشن ڈکلیئر کیا تھا, رائٹ آفٹر دا انسیڈنٹ آف ہندی اردو کنٹروورسی, جو کہ ہم لوگوں نے سورسز آف آئیڈیالوجی کے اندر 5th پوائنٹ میں ڈسکس کیا تھا, اف یو پیپل ریمبر دیٹ. سیکنڈ ون واز جمال الدین افغانی. جمال الدین افغانی نے 1879 میں مسلمس کو ایک سیپریٹ نیشن ڈکلیئر کرتے ہوئے اس بات کا ہنٹ دیا تھا کہ مسلمس کو ان فیوچر اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنانی پڑے گی. تھرڈ پرسن واز عبد الحلیم شرر. In 1890 he also pointed out for a separate nation and the demand of a separate state. And then was Murtaza Ahmad Mekash in 1928, and the last one obviously is Allama Muhammad Iqbal in 1930, جنہوں نے پراپرلی ریجنز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے مسلمس کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی کہ نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹرن زونز آف سب کانٹیننٹ should be declared independent separate states for Muslims. کہ اسٹوڈینٹس یہاں پر دو طرح سے کوشچنس بنتے ہیں. ایک تو سمپلی یو کوڈ بی آسکڈ دا نیمس, رائٹ ڈاؤن دا نیمز آف مسلم ریفارمرس, مسلمان مصلحین کے نام لکھیں جنہوں نے
ایک الگ ریاست کی بات کی تھی. اور دوسرے نمبر پر اس میں سے یہ جو ڈیٹس آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ایز ایم سی کیو آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ سر سید احمد خان نے سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کب کی، جمال الدین افغانی نے کب سیپریٹ نیشن اور سیپریٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا، سملرلی عبدالحلیم شرر، مرتضیٰ احمد نکیش اور علامہ اقبال. تو ان کے نام اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیٹس ہیں یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کریں. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ اس کے بعد ہے معاشرتی اور ثقافتی حالات، سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز. اس کے اندر ہم بیسیکلی یہ دیکھیں گے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو مسلمس کی سوشل کنڈیشن تھی، وہاں کی سوسائٹی کے جو نارمز تھے اور جو کلچرل ٹریڈیشنز تھیں، ان کا مسلمس کے اوپر کیا امپیکٹ تھا اور مسلمس ان کلچرل اور سوشل کنڈیشنز میں کیسے سروائیو کر رہے تھے، اور ان کنڈیشنز نے مسلمس کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے بارے میں سوچنے پر کیسے مجبور کیا یا ان اسٹیٹس کا کیا امپیکٹ تھا. As we know that ideology of Pakistan basically is ideology of Islam, and Islamic ideology specifically guides Muslims towards a specific lifestyle. اسلام کے تحت مسلمانوں کو ایک مخصوص طریقے کے اوپر اپنی زندگیاں گزارنی ہوتی ہیں جو کہ دوسرے ریلیجنز سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سی ویریشنز تھیں. دیر ور ڈفرینٹ لینگویجز، دیر ور ڈفرینٹ سیکٹس، وہاں پر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ تھے، جس میں سے مسلمس ایک اسپیسیفک گروپ تھا جو کہ ایکوالٹی کے اوپر بلیو کرتا تھا، اور اوور آل باقی پوری کی پوری ہندو سوسائٹی کاسٹ سسٹم کے اوپر چل رہی تھی. تو اس وجہ سے ہندو سوسائٹی اور ہندو کلچر اینڈ مسلم کلچر یہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں تھیں. ایک سائڈ کے اوپر ایکوالٹی، ایک سائڈ کے اوپر کاسٹ سسٹم. اور اسی چیز کو اقبال نے بھی اپنے ایک شعر کے اندر مینشن کیا ہے کہ مسلم نیشن کا باقی نیشنز کے ساتھ بیسک ڈفرینس کیا ہے. بڑا فیمس شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اب اس شعر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ورڈ ہے ملت، ملت کا مطلب ہے قوم. قیاس لفظ کامن ہے، اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے خیال کرنا یا سوچنا. اور اقوام مغرب یعنی مغربی قومیں. اس میں بیسیکلی اقبال نے یہ کہا ہے کہ اقوام مغرب جو مغربی قومیں ہیں ان کی طرح اپنی قوم کو نہ سمجھو. مسلمان قوم جو ہے وہ مغربی قوموں سے جو اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں تھیں ان سے مختلف ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. خاص ہے یعنی اسپیسیفک ہے، ڈفرینٹ ہے. ترکیب یعنی بناوٹ، اور قوم رسول ہاشمی، رسول ہاشمی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم یعنی مسلمان. کہ مسلمان قوم اسپیسیفک ہے، ڈفرینٹ ہے، اس کی بناوٹ مختلف ہے. مسلمان ایک مختلف وجہ سے ایک قوم بنتے ہیں، اور وہ ڈفرینس کیا ہے؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. یعنی وہ جو دوسری قومیں ہیں وہ کس چیز کے اوپر انحصار کرتی ہیں، ان کی ڈپینڈنس کس چیز کے اوپر ہے؟ دو چیزیں ہیں، ملک اور نسب. اب ملک یعنی علاقہ، نسب یعنی نسل. ایک علاقے میں رہنے والے یا ایک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو ایک قوم کہتے ہیں. جبکہ مسلمانوں میں قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. مستحکم یعنی مضبوط. مسلمانوں کی جو قوم ہے اس کا استحکام، اس کی مضبوطی کس وجہ سے ہے؟ مذہب کی وجہ سے. مذہب کی بنیاد کے اوپر مسلمان ایک قوم بنتے ہیں. تو یہ بیسک ڈفرینس تھا مسلم نیشن کے اندر اور باقی نیشنز کے اندر. باقی نیشنز کے اندر ریلیجن کو پرائرٹائز نہیں کیا جاتا ہے، لیکن مسلم نیشن کی بیس ہی ریلیجن ہے. یہ چیز اقبال نے اپنے اس شعر کے اندر مینشن کی ہے، اور یہی بیسک ڈفرینس تھا. اور اس طرح کے دوسرے ڈفرینسز تھے جس کی بیس کے اوپر مسلمز نے اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی تھی. یہ شعر جو ہے اقبال کا، یہ شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھا جاتا ہے.
پریویسلی بھی یہ پریکٹس رہی ہے بورڈ کے پیپرز کے اندر، آئندہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. وٹ ڈیڈ علامہ اقبال سے اباؤٹ دا فاؤنڈیشن آف مسلم ملت؟ علامہ اقبال نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا؟ یہاں پہ بیٹے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش میڈیم میں پاکستان اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ شعر ایز اٹ از یاد کرنا ہے اور اس کو آنسر میں لکھنا ہوگا اردو کے اندر ہی، کیونکہ اقبال کی پوئٹری جو ہے وہ آبویسلی پرشین یا اردو لینگویج کے اندر ہے، تو اس کو ہم نے ایز اٹ از لکھنا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اسلامک اسٹیٹ اینڈ رائٹس آف مائنورٹیز، اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سینس کے اندر دیٹ مسلمز ور اے مائنورٹی ان سب کانٹیننٹ، اور مسلمز نے اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی تھی ریلیجن کی بیس کے اوپر. تو اس وقت جب کہ پاکستان موومنٹ چل رہی تھی ایک یہ کنسیپٹ بھی سامنے آنا شروع ہوا تھا، ڈفرینٹ لوگوں نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر اپنے لیے ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں. اگر مسلمانوں کو ایک مذہب کی بنیاد پر ریاست دے دی گئی تو پھر وہاں پر جو نان مسلمز ہوں گے، وہاں پر جو مائنورٹیز ہوں گی، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس چیز کو ڈفرینٹ مسلم لیڈرز نے ایڈریس کیا تھا، اور اسپیسیفکلی قائد اعظم نے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اینڈ ہی سیڈ دیٹ the minorities in Pakistan will enjoy equal rights without any kind of discrimination. کوئی فرق نہیں ہوگا، تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں گے because this is the teaching of our religion. کیونکہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ جو اقلیتیں اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں رہتی ہیں ان کی جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ کرنا یہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو اسی حوالے سے قائد اعظم نے اپنی ایک اسپیچ کے اندر ایک بات کی تھی، اینڈ ان دیٹ اسپیچ ہی سیڈ دیٹ یو آر فری ٹو گو ٹو یور اسپیسیفک پلیسز آف ورشپ. Specific places of worship. The running of state has nothing to do with the faith you belong to. All the citizens of the Pakistan are equal and will have equal rights. آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. اب اس میں کنسیپٹ کیا تھا؟ ہی سیڈ دیٹ کہ آپ اپنی اسپیسیفک پلیسز آف ورشپ، اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یعنی مائنورٹیز جو ہیں وہ اپنے چرچ کے اندر، اپنے ٹیمپل میں، گرجا گھر کے اندر، گردوارے میں، کہیں پر بھی وہ اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ اپنی ورشپس کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. دا رننگ آف دا اسٹیٹ، یعنی جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے، جو ریاست کا نظام ہے، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس فیتھ کو بلونگ کر رہے ہیں، آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، آپ کون سے ریلیجن کے فالوور ہیں. پاکستان کے اندر جتنے بھی سٹیزنز ہیں، پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں، وہ سب ایکول ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں. اس بیس کے اوپر وہ ایکول ہیں اور ان کو ایکول رائٹس پرووائڈ کیے جائیں گے. یہ بڑی فیمس قائد اعظم کی اسپیچ تھی جس میں سے یہ سیئنگ ہے. دیٹ اسپیچ واز ڈیلیورڈ آن 11 اگست 1947. پاکستان کی جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، پہلی دستور ساز اسمبلی، جو کہ 11 اگست 1947 کو بنی تھی، پاکستان بننے سے 3 دن پہلے، اس اسمبلی سے بینگ دا پریزیڈنٹ آف اسمبلی قائد اعظم نے جو اسپیچ کی تھی، اس اسپیچ کا یہ پارٹ ہے. ریمبر دا ڈیٹ اسٹوڈنٹس. فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان واز created or formed on 11th of August 1947. یہ جو سینگ ہے قائد اعظم کی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ شارٹ کویسچن بنتا ہے. یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، what did قائد اعظم say about the rights of minorities؟ قائد اعظم نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا یا کیا کہا؟ یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. I hope you people have completely understood it, and
ونس اگین ریمبر، جو جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، جو شارٹ کویشچنس میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے، جو ایم سی کیوز میں نے مینشن کیے، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. ریٹن فارم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں، یہ سارا مٹیریل آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. تھینک یو فار یور ٹائم. At the end, I would like to say, stay home and stay safe in this crucial and pandemic situation, and don't forget to like the video. Thank you very much.